خواتین و حضرات، طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ پچھلی ایپیسوڈ میں آپ لندن کے پروفیسر ڈیوڈ میتھیوز کے خیالات سماعت فرما رہے تھے۔ آج کی اس نشست میں ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے۔ آپ یہ بتائیے کہ چونکہ آپ مغربی طبقے کو اردو بھی پڑھاتے رہیں، تو موجودہ عہد کے ادب کی وہ کون سی شعری صنفیں ہیں جو آپ کو متاثر کرتی ہیں؟ حالانکہ انگلستان میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ لاکھوں ہو سکتا ہے کہ کروڑوں ویسے ہندوستانی اور پاکستانی نژاد لوگ رہتے ہیں جی، اور ان کے اور ظاہر ہے کہ یہ گجراتی ہے، گجراتی بولتے ہیں، ویسے یہ ہندوستان سے پنجابی، ہندی، اردو بولتے ہیں، پاکستان سے یہ سندھی والے ہیں، پنجابی وغیرہ وغیرہ۔ اکثر انگریز ان کی ثقافت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کہیں جائیں ویسے لندن میں لوگوں سے پوچھیے سڑک پر کہ ویسے یہ شخص ظاہر ہے کہ ان کی شکل سے کہ وہ ہندوستانی، ان کی زبان کیا ہوگی؟ یہ بس انڈین ہے۔ اور وہ شخص ویسے یہ پاکستانی، ان کی زبان کیا ہوگی؟ پاکستانی ہے۔ ان کو معلوم نہیں ہے کہ سندھی میں یہ کیا، ویسے یہ شاندار ادب ہے، گجراتی میں بھی، ہندی میں بھی وغیرہ۔ وہ اس سے محروم ہے کیونکہ بس یہ نہیں جانتے ہیں۔ اور میں کوشش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں بہتر کر سکتا ہوں کہ اگر میں اپنی مادری زبان میں انگریزی میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ ویسے پوئٹری سوسائٹیز ہوتے ہیں وہاں، کبھی ویسے اپنے ترجمے میں پڑھتا ہوں اردو سے جو میں نے کیے ہیں، تو لوگ واقعی متعجب ہو جاتے ہیں کہ واہ رے واہ، ویسے یہ ان لوگوں کی زبان ہے جن کو صرف ہم امیگرنٹس سمجھتے تھے، تارکین وطن جو مزدور ہیں وغیرہ، واقعی اس طرح کا ثقافت ہے ان میں۔ تو یہ ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اردو، فارسی یا سنسکرت یا ہندی شاعری سمجھنے میں ویسے عام لوگوں کے لیے تو ویسے اتنے زیادہ مشکل نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ آج کل ویسے خاص طور پہ نوجوانوں میں ویسے یہ ہندوستان کی ثقافت اور تاریخ اور مذہب سے یہ کافی دلچسپی ہو گئی ہے۔ اگر مثال کے طور پر آپ ویسے یہ صوفیانہ شاعری، ہاں ویسے یہ تصوف وغیرہ، بہت سارے نوجوان ہیں جو ویسے یہ فوراً سمجھتے ہیں کہ تصوف کیا ہے۔ اصل میں صرف یہ مختصراً، ہاں میں آج ویسے میرے سابق رفیق فیصل صاحب کی بایوگرافی میں پڑھ رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اردو شاعری، ہاں ویسے یہ سمجھ نہیں سکے پہلے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اتنے عجیب و غریب سی سمجھ، ویسے یہ انگریزی شاعری سے اتنا مختلف وغیرہ، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کے ساتھ ویسے کسی کو میں بلاتا تھا اور ویسے ایک دیوان پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، وہ بتاتے تھے الفاظ کیا ہے، لیکن تو ظاہر ہے کہ ان کو مشکل تھا۔ لیکن بہت سارے انگریز لوگ مثال کے طور پر اگر وہ کبھی ویسے یہ یوم اقبال منایا جاتا ہے، ویسے مشاعروں میں آپ ان کو پاتے ہیں، آپ ان کو بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے تو فوراً سمجھتے ہیں۔ اور میرے خیال سے کہ شاعری سیکھنے کے لیے آپ مشاعرے میں جائیے اور دیکھیے کہ ویسے لوگوں سے باتیں کریں۔ یہاں تو ویسے آپ کے ہاں تو ویسے کافی شاعر تو ہیں ویسے اس ملک میں، ہر شخص تو شاعر۔ اچھا، ایک بات آپ نے بہت اچھا مسئلہ چھیڑا ہے کہ آپ چونکہ اردو کی تخلیقات کا ترجمہ بھی کیا ہے، شعری اصناف کا بھی ترجمہ کیا ہے، نثر کا بھی ترجمہ کیا ہے، لیکن آپ اس بات سے آپ بھی متفق ہوں گے کہ ہر صنف کا، ہر ادب کی تہذیب کا ایک تہذیبی سیاق ہوتا ہے، ایک تہذیبی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ نے مرثیوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، لیکن مرثیے کی جو ایک فضا ہے، جو معنوی فضا ہے، جو تہذیبی فضا ہے، جو تاریخی فضا ہے، کیا اس فضا کو ایک ایسے ملک کے میں جس کا بالکل تہذیبی پس منظر بالکل بدلا ہوا ہو، کیا وہاں پر اسی آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ سمجھایا جا سکتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا، میں نے ویسے انیس کا مشہور جی مرثیہ جب خط کی مسافت شب آفتاب نے، جی اس کا ترجمہ میں نے کیا انگریزی میں. جی میں ویسے اس کو زیادہ تر ویسے منظوم ترجمہ جی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، دکھانے کے لیے کہ یہ شاعری ہے. جی ویسے ترجمہ کرنے کے کئی طریقے ہیں. بعض لوگ صرف ویسے نثر میں شاعری کا ترجمہ جی کرتے ہیں، جی لیکن ویسے یہ بہت کچھ کھو جاتا ہے اس سے. جی اگر اس کو منظوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی تو ظاہر ہے کہ انگریزی بحریں اور اردو کی بحریں ویسے بالکل مختلف ہیں. ہاں، جی ویسے آپ ویسے اس کو اس کی نقل نہیں کر سکتے جی انگریزی میں، تو ظاہر ہے کہ یہ ہو بہو نہیں ہو جی سکتا ہے. لیکن پھر بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ جتنے قریب ہو سکے ہاں ویسے جی آپ آئے ہیں. جی اور ویسے کتاب میں تو ظاہر ہے کہ ویسے دیباچے میں مفصل دیباچہ ہوگا ویسے اس کے یہ فضا کے بارے میں وغیرہ جی بیان کرنے کے لیے، تو یہ ہو سکتا ہے. اور ویسے آپ یاد رکھیے کہ بہت لوگ آج کل یہ یورپ سے ویسے بہت سفر کرتے ہیں اور ہندوستان، خاص طور پہ ہندوستان تو آتے ہیں ویسے یہ صرف یہ کئی ہفتے کے لیے چھٹی لینے کے لیے وغیرہ، اور ان کو ہاں ویسے دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان ابھی ویسے ایک الگ ویسے دور دراز ویسے ملک نہیں ہے. ویسے یہ ہمارے جی دنیا تو ویسے بہت یہ جی سمٹ چھوٹی ہو گئی رہی ہے، ہے. سمٹ گئی لیکن ہے. ایک بات ڈاکٹر جی صاحب، خط کلام معاف، جی ایک بات یہ کہ آپ نے مرثیہ کا پس منظر، تاریخی پس منظر آپ سمجھا دیں گے، جی ہاں لیکن کچھ شعری روایات کچھ رہتی ہیں، جیسے کہ جب غالب کہتا ہے آج ماں تیغو کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں، دیکھنا ہے قتل عذر میرے قتل میں لاویں گے کیا. تو مغرب کا لڑکا تو یہ بولا کہ یہ قتل ہونے کیوں جا رہا ہے، جی اس کی کیا وجہ ہے. ہاں ہاں تو ہاں یہ اس کی تفہیم کیسے ہوگی، اس کی شعریت کو کیسے سمجھا پائیں گے. جی ہاں، کسی نہ کسی طرح کرنا چاہیے. ہاں، جی جیسے میں نے کہا کہ ویسے یہ جی رسول صاحب نے اپنی ویسے یہ بایوگرافی میں جی لکھا کہ ان کو ہاں ویسے ان کے سامنے وہی مسئلہ تھا ہاں کہ کیا ویسے یہ جو مصرس ہے ہاں ویسے غزل میں جی یہ معشوقہ ہاں تو وہ ہمیشہ ویسے مذکر ہوتے ہیں، جی کیوں؟ جی جی اور مذکر اور جمع. جی تو انہوں نے کہا کہ یہ میں کبھی نہیں سمجھ سکتا تھا. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بیان کر سکتے ہیں. ویسے میری پہلی کتابوں میں سے ویسے ایک اینتھولوجی آف اردو لو لیرکس کہتے ہیں، ویسے غزلوں کا مجموعہ جی طالب علموں کے لیے. تو ویسے ایک کافی مفصل تشریح ہے ہر ایک غزل کے ساتھ، ہم اچھا بتاتے ہیں. اچھا اور میں نے ویسے میرا تجربہ ہے کہ ہمارے طالب علم کافی جلدی یہ سمجھتے ہیں جی یہ کیا ہے. اچھا ویسے ان کے پاس یہ متن ہے، یہ ترجمہ ہوگا، ایک تشریح ہے جس میں وہ یہ جی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جی تو لوگ ویسے یہ سمجھ سکتے ہیں کافی آسانی سے. تو اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں. اچھا، یہ خیر یہ سمجھانے کی بات آئی، لیکن آپ بحیثیت ترجمہ کار جب ترجمہ کر رہے تھے تو ان کو کیا کیا مشکلات آپ کو پیش آئیں؟ یہ سب سے پہلے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ میں کیسے کروں، ہاں کس شکل میں جی میں کروں. جیسے میں نے کہا کہ ویسے یہ اردو میں ردیف اور قافیہ یہ جی جی ہوتا ہے، جی تو اس کو آپ ویسے نقل نہیں کر سکتے انگریزی میں، جی کیونکہ یہ ردیف اور قافیہ بہت کم انگریزی میں. اگر جی آپ ویسے ایک لفظ تو شاید یہ نائٹ ویسے یہ برائٹ ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن بہت کم ہے. اردو میں ویسے یہ ہزاروں ہیں. اگر جی آپ سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئیں، ہو گئیں، ہو گئیں، جی ہوگی، آپ کو ویسے ہزاروں الفاظ جی جی دیکھیں. تو یہ سب سے بڑے مسئلے تو کیسے کرتے ہیں. جی تو میں عام طور سے میں ویسے یہ جو انگریزی بحریں جو لوگ ویسے یہ جی جیسے جو لوگ جانتے ہیں، اور ویسے وہی انگریزی رائمنگ سکیم ہاں میں جی کرتا ہوں. اور مجھے معلوم ہے کہ ویسے یہ ہو بہو نہیں ہے، جی اور شاید ویسے وہی صحیح تصویر نہیں ویسے پیش جی کرتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ کچھ بھی نہیں سے بہتر ہے. میں آپ کی کوششوں کی داد دیتا ہوں، کہ بعض ماہرین کا خیال یہ ہے کہ اول تو شاعری کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ روح منتقل نہیں ہوتی. لیکن فٹز جیرالڈ نے رباعیوں کا ترجمہ کیا تو رائمنگ یعنی قافیے کے تصور کو برقرار رکھا. آپ نے بھی قافیے کے تصور کو برقرار رکھا. میں سمجھتا ہوں کیا خیال اہم ہے یا پوری حیت اہم ہے ترجمے کے دوران؟ جی ہاں ضرور. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اور صحیح ہوگا کہ ویسے یہ
شاعری کا ترجمہ ناممکن ہے، جی لیکن اگر آپ کر سکتے ہیں اور آپ ویسے کچھ ویسے اس کی خوبصورتی کو آپ پیش کر سکتے ہیں اور اس کی ہمیں پیش کر سکتے ہیں تو یہ کچھ ہے. یعنی ناممکن تو ضرور ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ویسے یہ ایک ترجمہ ہے جو ویسے یہ سے 90% ہے، یہ ویسے یہ کچھ بھی نہیں سے بہتر ہے. جی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ویسے یہ حال ہی میں ہم نے ویسے میں اور میری بیوی نے ویسے یہ پشکن جو بہت بڑے رشین شاعر تھے، جی یہ ان کا ترجمہ کیا ہے اور ویسے منظوم ترجمہ تھا. اور معلوم ہے کہ یہ 100% شاید پشکن نہیں ہوگا، لیکن کم سے کم لوگ اس کو خرید سکتے ہیں، کتاب خرید سکتے ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ پشکن کی اہمیت کیا ہے. تو ہمیں کوشش کرنا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ناممکن ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتے دنیا میں. جی بالکل صحیح. اچھا آپ کوئی اپنا ترجمہ کا کوئی مثال ہمارے ناظرین کے لیے، آپ نے جو انگلش میں کیا ہے اردو کے شعر کا یا اردو کسی غزل کا یا نظم کا، آپ سنائیں گے اپنی کتاب میں سے؟ سناؤں گا. میرے پاس یہ کتاب ہے ویسے یہ حال ہی میں نہیں، یہ کئی سال پہلے ویسے ہندوستان سے یہ چھپا تھا. آپ ویسے اگر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتاب ویسے یہ ترجمہ ہے. ایک منٹ اگر میں مجھے مل جائے گا. اچھا ویسے ایک بہت مشہور یہ فیض کی غزل ہے اور آپ دیکھ لیں گے اگر ویسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویسے یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس ہندوستان میں ان نے اس کو چھاپا. تو میرا سب سے پہلے میرا خیال تھا کہ ویسے یہاں اس صفحے پر تو اردو رسم الخط ویسے نستعلیق میں اور یہاں انگریزی ترجمہ، لیکن میرے ایڈیٹر نے کہا کہ نہیں انہوں نے کہا کہ وہ خود ویسے اردو بولنے والے تھے، مسلمان تھے. انہوں نے کہا کہ ہاں آپ جانتے ہیں کہ ویسے اردو رسم الخط نہایت خوبصورت ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ویسے ہندوستان میں بہت کم لوگ پڑھ سکتے ہیں اور اس لیے کتاب نہیں بکے گی. تو میں آپ کو ویسے ایک نمونہ دوں گا جیسے میں اور آپ خود ویسے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے یا نہیں. ویسے یہ فیض صاحب کی ایک غزل ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے جو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا کہ یوں ہو جائے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. تو انگریزی میں نے اس کا ترجمہ ایسا کیا: My love, please do not ask me for that love that I first felt. I thought that your existence gave to life its dazzling fame, its dazzling face. If you were sad, no sadness in the world could have a place. Your features were enough to make the annual spring arise, and in creation there was nothing more than your bright eyes. If you would meet me, even fate would cast its glances low. It was not true. It was just I who willed it to be so. In life there are more pains than those that love can give the heart. There are more joys than all the joys that union can impart. تو آپ اسے دیکھ لیں کہ ویسے میں نے قافیہ کیسے کیا اور بہر تو تقریباً وہی ہے کم و بیش. تو یہ ویسے ہم کوشش کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ویسے لوگ یہ سمجھیں گے کہ فیض کی شاعری کی قیمت کیا ہے. میں واقع مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے شعری کیفیت کو برقرار اپنی ترجمے برقرار رکھنے کی کوشش کی. لیکن یہ بات بتائیے کہ آپ نے ابھی جیسے کہا تھا کہ آج مغرب میں صوفیانہ کلام کی طرف لوگوں کی توجہ بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ کیا وہ صوفیانہ اقدار یا جو صوفیانہ کلام میں وہ انسانی اقدار یا روحانی اقدار ہیں اس کی وجہ ہے، یا مادہ پرستی سے جو شکست جو حاصل ہوئی مغربی ذہن کو اس کی وجہ ہے؟ میرے خیال سے دونوں اور خاص طور پہ نوجوانوں میں ویسے یہ مشرق کے مذاہب تصوف وغیرہ یہ کافی دلچسپی پیدا ہوئی ہے، نہ صرف ویسے ہندوستانی لیکن ویسے جاپانی چینی وغیرہ وغیرہ. تو بہت نوجوان وہی یہ پڑھتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک ویسے تحریک ہے، ایک آندولن ہے ویسے باہر جس کو کہتے ہیں ہری رام ہری کرشنا سیکٹ.
یہ کافی مقبول ہے نوجوانوں میں. جی اور تو بس یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے یہ تصوف سمجھنا یہ اتنا مشکل نہیں ہے. ویسے انگریزی شاعری میں بھی ہے. اگر آپ جان ڈن دیکھ لیں انگریزی میں مثال کے طور پر، وہ ویسے یہ صوفی منش شخص تھے. ویسے یہ بالکل ویسے جو کہتے ہیں کہ یہاں کے تصوف کی طرح نہیں، لیکن بہت مشابہت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو برج کر سکتے ہیں. جی ہاں، آپ نے صحیح فرمایا کہ دونوں تہذیب، دونوں جان ڈن کی شاعری یا یہاں کی تصوف کی شاعری میں ایک سب سے بڑی پہلی مماثلت تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ صوفیانہ کلام ہو کہ سب سے پہلا مسئلہ اپنے آپ کو پہچاننے کا، ذات کی پہچان، پھر اس کے بعد کائنات میں اپنی تشخص، اپنا تشخص، کائنات میں اپنا کیا مقام ہے، پھر یہ کائنات کے ساتھ جس نے بنایا اس کے ساتھ اپنا یہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو ہر تہذیب میں پائے جاتے ہیں. یقیناً جی تو اسی کی بنیاد پہ شاید یہ ہم صوفیانہ کلام کو سمجھنے میں مغرب کو بھی آسانی ہو رہی ہوگی. جی یقیناً میں آپ سے پورے متفق ہوں. اور ویسے میں کہنے والا تھا کہ قوالی مثال کے طور پر یہ کافی مقبول ہے. یہ ویسے سب انگریزوں کے ساتھ نہیں ہاں، لیکن اکثر ویسے نوجوان لوگ ہاں ان کو ویسے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، اور شاید وہ اپنے میں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں جو وہ ڈھونڈ نہیں سکے. اور تو یہ بات ہے. تو من عرفہ نفسہ عرفہ ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا تو اس نے اپنے رب کو پہچانا. شاید یہ وہی تلاش ہے ان لوگوں میں بھی. اچھا ایک چیز تو یہ بتائیے کہ آپ چونکہ وہاں کی نئی نسل کو بھی پڑھاتے رہتے ہیں، کہ آپ کے طالب علموں میں صرف یورپین نسل کے یا مغرب کے طلبہ زیادہ رہتے ہیں، یا پھر اور کون سے لوگ ہیں جو اردو سیکھنے کی طرف مائل ہیں؟ ہاں پہلے اکثر و بیشتر انگریز، اس کا مطلب ہے کہ گورے انگریز تو آتے ہیں یہ زبانیں سیکھنے کے لیے. ابھی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ کافی تارکین وطن ہمارے ملک میں ہیں، ہندوستان پاکستان سے جو آئے ہیں، اور کبھی کبھی وہ اپنے بچوں کو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے یہ اردو سیکھیں یونیورسٹی لیول پر. یہ اور ایسے انگریز ہیں، یورپ سے لوگ آتے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے ہیں وہ یہ اردو یا ہندی یا سنسکرت سیکھنا چاہتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ آتے ہیں. حالانکہ میرے خیال سے کہ یہاں ہندوستان میں بھی وہی بات ہے، ہر جگہ لوگ تو ویسے یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں ویسے یہاں ہندوستان میں اردو یا ہندی میں اپنی ڈگری کروں تو میں کیا کروں بعد میں. سب سے اچھا ہے ویسے روزگار کے لیے کہ آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی، آئی ٹی جس کو کہتے ہیں، کمپیوٹر سائنس، انجینئرنگ وغیرہ وغیرہ کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی ہے کتنے لوگ ابھی ویسے واقع ویسے یہ یونیورسٹی میں انگریزی ادب پڑھنا چاہتے ہیں. سب سے اچھا ہے کہ آپ ویسے کوئی پریکٹیکل چیز آپ کیجیے گا. یقیناً ہندوستان یا ہم مشرقی ممالک سے زیادہ مادہ پرستی مغرب میں رہنے کے باوجود بھی آج بھی وہاں پر ادب کی کتابیں، ادب کافی فروخت ہوتا ہے، کافی لکھا جاتا ہے. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ انسانی اس مادہ پرستی کے دور میں بھی وہ جو ادبی جمالیات جو ادب کی طرح رہتے وہ آج بھی زندہ ہیں. یعنی انگلستان میں میں پوری طرح سے یہ متفق نہیں ہوں. ہمارے ہاں آج کل ویسے یہ بک شاپس میں آپ جائیں ویسے بک شاپس میں ہاں وہی جو یہ ہلکی پھلکی چیزیں تو آسانی سے ملتی ہیں. یہ عبرت انگیز بات ہے. آپ دیکھ لیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے ابھی وہ شاعری نہیں چھاپتے ہیں، شائع نہیں کرتے ہیں. عام طور سے یہ کہتے ہیں کہ یہ بکتی نہیں ہے. تو بہت مشکل ہے. یہ حال ہی میں کسی وجہ سے میں ہنس کرسچن انڈرسن جو بہت مشہور ویسے یہ ڈینش مصنف تھے، یہ عام طور سے لوگ جانتے ہیں ان کے فیری سٹوریز، ان کے یہ بچوں کے قصے. لیکن میں ویسے ایک بایوگرافی چاہتا تھا اور ہر جگہ میں گیا، لندن میں شاذ و نادر کچھ نہیں ملا. آخر ایک دکان میں گیا تھا، ان کے پاس ایک ہی کاپی تھی، ایک پرانی کتاب ان کے پاس تھی. تو میرے خیال سے کہ آج کل یہ پبلشنگ میں بہت ہی نہایت مشکل ہے. خاص پہ اگر ویسے آپ یہ ناول لکھیں عام طور سے جس میں بہت وائلنس ہے، بہت سیکس اور وائلنس یہ چاہتے ہیں وغیرہ، یہ تو یہ ہوگا. لیکن پاپولر لٹریچر کی مانگ ہے یقیناً زیادہ تر، سیریس لٹریچر ہے یہ جو واقعی لٹریچر جسے کہیں گے، اس کی کمی ہے. اچھا اس کی کمی تو خود ہمارے پاس بھی ہے کہ مقبول عام لٹریچر تو بہت آسانی سے بک جاتا ہے، اور پھر طلبہ
ادب پڑھنے کی طرف اتنی زیادہ مائل بھی نظر نہیں آتے. آپ نے ایک اہم بات گفتگو میں ایک اہم بات چھیڑ دی تھی، وہ یہ کہ گلوبلائزیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نے کی وجہ سے لوگ ادب کے کم ان علوم کو اختیار کرنے کی طرف زیادہ مائل ہیں جو فائدہ بخش ہیں. اب یہ بتائیے کہ اس انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اور گلوبلائزیشن نے دنیا کو بہت قریب کر دیا ہے. ملک کے مختلف ممالک، دنیا کے مختلف خطے بہت قریب آ گئے ہیں، لیکن ایک ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا مسئلہ، ایک چیلنج بھی یہ پیدا ہوا ہے، خصوصاً وہ تہذیب جو ترقی پذیر ممالک ہیں یا وہ زبانیں جو ترقی پذیر ہیں یا جو ٹیکنالوجی کا ساتھ نہیں دے پا رہی ہیں، ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے، کیونکہ ایک یونیورسل لینگویج ڈیولپ ہو رہی ہے وہ انگلش. تو یہ بتائیے، آپ چونکہ بڑے باخبر آدمی ہیں، یہ بتائیے کہ ان چیلنجز کو اردو کس طرح مقابلہ کرے ان چیلنجز کا؟ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ میں باخبر ہوں. اصل میں ذرا دقیانوسی ہوں. مجھے ویسے یہ ای میل زیادہ پسند نہیں ہے. کبھی کبھی ویسے اس کو استعمال ضرور کرنا چاہیے، لیکن میں اکثر جب میں خط لکھتا ہوں تو ویسے ہاتھ سے میں خط لکھتا ہوں جیسے ہمیشہ کرتے ہیں، ویسے قلم کو استعمال کرتے ہیں. لوگ شاید نہیں جانتے ہیں کہ قلم کیا چیز ہے آج کل. تو یہ قلم گویت کی منشا ہے جہانم. جی ہاں، یقیناً. اور یہ جو مجھے معلوم ہے، اور نوجوان لوگ تو ویسے ہمیشہ، کیونکہ ویسے یہ بس بچپن سے ویسے یہ کمپیوٹر کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ فوراً عادی ہو جاتے ہیں. اور عام طور سے اگر میرا کوئی مسئلہ ہوتا ہے ویسے یہ کمپیوٹر کے ساتھ، اور اکثر وہی ہوتا ہے، مجھے معلوم نہیں کیا کرنا ہے، تو ویسے یہ پڑوس والے کے چھوٹے بچے کو، 5 سال کے بچے کو بلاتے ہوں اور ویسے ہی اس کو حل کر سکتے ہیں. تو میں نہیں. لیکن یہ بات ہے، یہ میری بات ہے. اور میرے خیال سے کہ شاید وہی یہ پرانا فن، ویسے یہ خط نویسی وغیرہ، یہ تو غائب ہو جائے گی دنیا سے، کیونکہ آپ ویسے آسانی سے ٹیکسٹ میسیج تو کر سکتے ہیں موبائل فون سے. تو یہ مجھے پسند نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے کہا، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ میری کمزوری ہے. لیکن یہ بتائیے، نئی نسل لکھنے پڑھنے کی، خاص کر لکھنے کے عمل سے دور ہوتی جا رہی، تو پھر ان کو کس طرح راغب کر سکیں ہم؟ کیا کچھ انہی چیزوں سے ہم آہنگی پیدا کرتے زبان کے ساتھ؟ مثال کے طور پر ہم اگر زبان سکھانا چاہیں کمپیوٹرز کی، تو کیوں نہ کمپیوٹرز میں اردو کے ایسے لینگویج گیمز تیار کیے جائیں جو بچوں کو سیکھنے کی طرف مائل کر سکیں؟ جی ہاں، ضرور. اور ویسے جو بھی ویسے یہ مواد ہو ویسے کمپیوٹر پر یا کہیں بھی، ویسے یہ ظاہر ہے کہ ہمیشہ مفید ہے. میں ویسے کمپیوٹر کے خلاف نہیں ہوں. صرف یہ بات ہے، اکثر جیسے میں نے کہا کہ جب آج کل ویسے یہ کہ چھپی ہوئی اردو کی کتابیں آپ دیکھتے ہیں، تو جو رسم الخط کمپیوٹر کر سکتے ہیں، یہ تو ویسے ہاتھ کے نستعلیق سے کوئی مقابلہ نہیں ہے صاحب. یہ بات ہے. کبھی کبھی پڑھنا ذرا مشکل ہے، لیکن بس یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زمانے کا کھیل ہے، یہ مستقبل ہے. تو میں اس کے خلاف. لیکن قلم سے لکھنے کی بعض دفعہ قلم خود بھی خیالات سجھاتا ہے. غالب نے خود کہا تھا، غالب سرری خامہ نوائے سروش ہے. واہ واہ. تو وہ اس لذت سے نئی نسل کمپیوٹر کی وجہ سے محروم ہوتی جا رہی ہے. جی ہاں، یقین. لیکن ہمیں تو کچھ کوشش کرنا ہی پڑے گا نا ہم آہنگ کرنے کے لیے. جی ہاں، تو میں غالب سے بالکل متفق ہوں. ضرور. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے درخواست پر IMC کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور آپ نے ہمارے سوالوں کا بہت تفصیل سے جواب دیا، جس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اور میں شعبے کی جانب سے، یونیورسٹی کی جانب سے اور ہمارے انسٹرکشنل میڈیا سینٹر کی جانب سے آپ کا ایک اور بار شکریہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو. اگر میں صرف ایک بات کا اضافہ کر سکتا ہوں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ میں اکثر ہندوستان آتا ہوں. ایک عرصے سے میں حیدرآباد نہیں آیا مختلف وجوہات سے، اور یہ ابھی ویسے 2 ہفتے سے ہم یہاں ہیں حیدرآباد میں. ہم حیدرآباد یونیورسٹی میں، آزاد یونیورسٹی میں ویسے سیمینار کیے، میں نے لیکچرز کیے. تو میں بہت ہی متاثر ہوا ان یونیورسٹیوں سے، اور خاص طور پہ میرے دل خوش ہو جاتے ہیں کہ سیمیناروں میں آپ کو یاد ہے جو ویسے یہ جاندار طالب علم ویسے جو اپنے سوالات کر رہے تھے، اور بڑے اچھے سوالات، شرمندہ نہیں تھے ویسے یہ، بلکہ ویسے لڑکیاں جو تھی آپ کی ویسے طالبات شرمیلے نہیں تھی، باتیں کرتے ہیں.
تو میرے دل خوش ہو جاتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں کہ نئے پود اس طرح دلچسپی لیتے ہیں. بلکہ جب میں عام طور سے مجھے دھوپ بہت پسند ہے, یہاں بہت پیارا موسم ہے یہاں ہندوستان میں, تو میں عام طور سے یہ چہل قدمی کرتا ہوں یہ صبح. اور یہ طالب علم جو لیکچر میں تھے وہ میرے پاس آتے ہیں کہ یہ دیوے صاحب ہم آپ کے لیکچر میں تھے اور گفتگو کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے. تو آپ کی یونیورسٹیاں مجھے بہت متاثر کرتے ہیں, اور سب کچھ آج کل جو ترقی یہ ہندوستان میں ہو رہی ہے مجھے بہت خوش کرتی ہے. ہر بار ہم ہر سال آتے ہیں اور سال بسال تو ویسے یہ ملک بدلتے رہتے ہیں, اور انشاءاللہ تو ویسے یہ تو ناظرین, ابھی آپ پروفیسر ڈیوڈ میتھیوز سے اردو کے مسائل پر, دکنی ادب کی اہمیت و افادیت پر, اور عہد حاضر کے تقاضوں کے ساتھ اردو کو ہم آہنگ کرنے کے بارے میں ان کے خیالات سماعت فرما رہے تھے. آج کی اس نشست کے لیے اتنا ہی کافی. پھر انشاءاللہ کبھی آپ سے ملاقات ہوگی. شکریہ.